علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ہمارا مقصد صرف دین کی صحیح رہنمائی ہے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بجلی چوری کرنا یعنی غیر قانونی طور پر استعمال کرنا چوری نہیں ہے۔ بھائی ہم نے کیبل ڈال کر پانی گرم کر لیا، کھانا بنا لیا، اس میں کیا چوری ہے؟ چوری تو یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کا سامان اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لے یا اس کی اجازت کے بغیر لے لے۔ اور لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حکومت کی چوری چوری نہیں ہے۔ آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، جتنی بجلی آپ استعمال کرتے ہیں اسی کے مطابق آپ سے بل جمع کرایا جاتا ہے، آپ سے چارج لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ دوسرے حکومت آپ کو زبردستی تھوپ رہی ہے، لہذا آپ کو چرانے کی ضرورت ہے۔ جب انسان بھوکا ہو، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ ہو، اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسی مجبوری میں اتنا چرانے کی اجازت ہے جسے کھا کر زندہ رہ سکے، جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ بجلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے چرانا آپ کی مجبوری ہے، آپ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ کو ہر مہینے ریچارج کرانا پڑتا ہے، اگر ریچارج نہیں کراؤ گے تو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب آپ بجلی استعمال کرتے ہیں تو جتنی بجلی استعمال ہوتی ہے آپ کو اس کا چارج دینا ضروری ہے، بل ادا کرنا ضروری ہے۔ لوگ طرح طرح کے بہانے بنا کر بجلی چوری کرتے ہیں کہ بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے، حکومت کی جانب سے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، ہر چیز پر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ آپ حکومت سے کہیے، حکومت سے طے کیجئے کہ بجلی بہت مہنگی ہے، ہم غریب آدمی کیسے ادا کریں گے، کیسے بل جمع کریں گے؟ بل کمانا چاہیے۔ آپ موبائل خریدنے کے لیے دکان پر گئے، کتنے میں پڑے گا بھائی؟ 10,000 میں، بہت مہنگا دے رہے ہو۔ آپ نے 6,000 روپے اس کے ٹیبل پر پھینکے اور موبائل لے کر فرار ہو گئے، جائز ہے کیا؟ ایک آدمی ٹماٹر بیچ رہا ہے، کتنے میں پڑے گا بھائی؟ 50 روپے کلو۔ آپ نے 10 روپے اس کے ریڑے پر پھینکے اور ٹماٹر لے کر چلے آئے، جائز ہے کیا؟ پروڈکٹ جو بیچ رہا ہے اس نے ایک ریٹ متعین کر رکھا ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو لو ورنہ مت لو۔ اس کو اختیار ہے، ریٹ زیادہ ہے کم ہے، آپ اس سے مطالبہ کریں، آپ اس سے بھاؤ طے کریں کہ بھائی قیمت زیادہ ہے، کم ہونی چاہیے۔ یہ بجلی استعمال کرنا ہم پر کوئی فرض یا واجب تو ہے نہیں، یہ بنیادی انسانی ضرورت نہیں ہے، اب بن گئی ہے۔ انسان اس کے بغیر جیتے ہیں اور جیتے آئے ہیں۔ لوگ بجلی چوری کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی بارے میں کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، انہیں آخر تک غور سے سنیں، ویڈیو کے اسکپ نہ کریں ورنہ آپ مسائل اچھی طرح نہیں سمجھ پائیں گے۔ ایک آدمی بجلی چوری کر کے کھانا بناتا ہے، پانی گرم کرتا ہے، واشنگ مشین سے کپڑوں کی دھلائی کرتا ہے، کپڑوں پر پریس کرتا ہے۔ ایسے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا کھانا جائز ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے؟ اسی طرح پانی کا جو ٹینک بھرا گیا ہے، کپڑوں کی جو دھلائی کی گئی ہے، کپڑوں پر پریس کی گئی ہے، اس پانی سے وضو یا غسل کر کے جو عبادت کی جائے گی، جو نماز پڑھی جائے گی، اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح جو کپڑے اس پانی سے دھوئے گئے ہیں وہ پاک کہلائیں گے یا ناپاک کہلائیں گے؟ اسی طرح یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض مساجد میں لوگ ڈائریکٹ تار ڈال کر پانی گرم کرتے ہیں، میٹر بند کروا دیتے ہیں، میٹر کی رفتار کو کم کرا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ لائن مین کو رشوت دے کر سیٹنگ کر لیتے ہیں، پھر چاہے کتنی ہی بجلی استعمال کرو، 1000 واٹ 2000 واٹ، بل متعین ہو جاتا ہے 200 روپے یا 300 روپے۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ سرکاری ادارے پوری قوم کی ملکیت ہے، ان کی چوری اسی طرح جرم ہے جس طرح ایک فرد کی چوری حرام ہے، بلکہ سرکاری اداروں کی چوری کسی خاص فرد کی چوری سے بھی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ انسان ایک فرد سے تو معاف کرا سکتا ہے، ایک آدمی سے تو معاف کرا سکتا ہے، لیکن اتنی بڑی کروڑ کی تعداد میں سے کس کس سے معاف کراتا پھرے گا؟
اور یہ تمام شکلیں جو بیان کی گئی ہیں کہ ایک آدمی بجلی چوری کر کے کھانا بناتا ہے، کپڑوں پر پرہیز کرتا ہے، واشنگ مشین سے کپڑوں کی دھلائی کرتا ہے، پانی گرم کر کے اس سے وضو کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو بجلی چوری کرنا اگرچہ شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، مگر اس پانی سے وضو اور غسل درست ہو جائے گا۔ اس وضو کے ذریعے جو عبادت کی جائے گی، جو نماز پڑھی جائے گی، وہ عبادت و نماز درست ہو جائے گی، یعنی اس کا لوٹانا، اس کا اعادہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور جو کپڑے اس پانی کے ذریعے دھوئے گئے ہیں وہ پاک کہلائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حرام بجلی کا اثر نماز، کپڑے، کھانے وغیرہ تک منتقل نہ ہوگا۔ رہا مسئلہ کے بعض لوگ لائن مین کو رشوت دے کر بجلی میٹر کے یونٹ کو پیچھے کرا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں ڈبل گناہ لازم آتا ہے، ایک تو رشوت کا، دوسرے چوری کا، کیونکہ یہ لائن مین بجلی کے مالک نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی اپنی طرف سے اجازت دے رہے ہیں پھر بھی جائز نہیں، لہذا ذمہ داران مساجد کے لیے ضروری ہے کہ وہ زائد خرچ ہونے والی رقم محکمہ بجلی کو ادا کریں، ورنہ خدا کے یہاں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ بلکہ اب تو بے غیرتی کی حد ہو چکی ہے، دیندار کہلانے والے لوگ بھی اس کام کو بے جھجک کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے، جب ہم لوگ مسجدوں میں، جو کہ اللہ کے گھر ہیں، اس طرح کی چوری کی بجلی استعمال کریں گے، حرام کا ارتکاب کریں گے، تو ہم مسجدوں سے باہر اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم دوسرے حرام کاموں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اسی طرح اس گناہ سے بھی بچیں۔ آپ بجلی چوری کر کے کتنی بچت کر سکتے ہیں؟ اب تو ہر چیز مہنگی ہے۔ ایک اور صحیح، آپ اس بجلی سے پانی حاصل کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، موبائل چارج کرتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی تمام عبادتیں شک کے دائرے میں آ سکتی ہیں۔ ایک سچے ایمان والے کے لیے، ایک پکے مومن کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی۔ آپ اس سلسلے میں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے اہل علم سے تحقیق کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے مسائل آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔